میرے حبیب پاک نے فرمایا جب عورت پیٹ میں بچہ ہوتا ہے پیدا ہونے والا تو اللہ اسے اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا تلوار لے کے میدان میں جہاد کرنے والے مجاہد کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دوران ولادت عورت انتقال کر جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، تو میرے حبیب نے فرمایا وہ ایسے نہیں گئی، وہ اپنے بچے کی ولادت کے موقع پہ گئی ہے تو اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ ہر موقع پر بیویاں حاضر خدمت ہوئیں۔ نبی پاک نے فرمایا جو آدمی اذان سنے اور جس طرح مؤذن کلمے کہے اسی طرح کے کلمات دہرائے تو اللہ تعالیٰ مردوں کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دے گا اذان کا جواب دینے پہ۔ بیویاں آ گئیں کہنے لگی حضور یہ تو مردوں کا ثواب ہے تو ہم تو پیچھے رہ گئیں۔ میرے حبیب نے فرمایا گھروں کے اندر رہنا، اذان کا جواب دینا، مردوں کو 1,00,000 نیکی ملے گی، تمہارے نبی کا وعدہ ہے تمہیں 2,00,000 نیکی عطا فرمائی جائیں، تمہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ شرط کیا ہے؟ گھروں کے قرآن مجید سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے میرے محبوب کی ازواج، یہ حضور کی ازواج کے وسیلے سے ساری عورتوں کو پیغام ملا، کہا اے بیویوں اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو۔ کہاں رہو؟ گھروں کے۔ بیویوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں سمجھتی نہیں بات کو، دھوکہ دیا جاتا ہے، کہتے ہیں لو مولوی دقیانوس ہو گیا ہے، یہ صوفی دقیانوس ہے، یہ کہتا ہے بی بی گھر کے اندر قید ہو کے رہے، پردہ تو قید کا نام ہے، وہ گھر کے اندر قید، بی بی صرف ماں بن سکتی ہے، وہ وزیر مملکت نہیں بن سکتی۔ اور صرف دیکھو نا وہ امریکہ سے نعرہ لگ رہا ہے کہ بی بی صرف بیوی بن سکتی ہے، وہ وزیر نہیں بن سکتی، بی بی صرف بہن بن سکتی ہے، وہ صدر نہیں بن سکتی۔ پوری امریکہ کی تاریخ نکال کے مجھے بتلاؤ آج تک کتنی بیویوں کو صدر بنایا انہوں نے، بتلاؤ کتنی بیویوں کو صدر۔ کیا تماشا ہے، دھوکہ دیا عورت کو، اور عورت اس دھوکے میں ان کی پتہ نہیں آئی کہ نہیں ہماری آ گئی ہے، عورت وزیر نہیں بن سکتی۔ بتاؤ اس وقت جو امریکہ کی کابینہ اس میں کتنی عورتیں وزیر ہیں؟ اس وقت جو لندن کی کابینہ اس کی ٹونی بلیئر وزیر اعظم گزرا ہے برطانیہ کا، اس کی بیوی کی سگی بہن کلمہ پڑھ گئی، سگی بہن کلمہ پڑھ گئی۔ اس سے بیویوں نے پوچھا تو کلمہ پڑھ کیوں کلمہ پڑھ گئی ہے، کیا چیز پسند آئی ہے تجھے اسلام میں؟ تو کہنے لگی جو پردہ مسلمانوں کے نبی نے اپنی ماننے والی عورتوں کو دیا ہے وہ پردہ بتا گیا ہے کہ اگر عورت کی کوئی عزت ہے تو بی بی فاطمہ کے بتائے ہوئے پردے میں ہے۔ یہ حال موقع پہ زندہ موجود ہے عورت، اس نے 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے پردے کی اہمیت، 2 جلدوں میں۔ ہمارے ہاں مصیبت بنی ہوئی ہے، عورت ان کے چکر میں آ گئی ہے، وہ تو تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، وہ تو تمہیں تباہ کر رہے ہیں۔ وہ بیٹی جو باپ تھکا ماندہ گھر سے باہر آیا تھا اور محنت کی کمائی کما کے لایا تھا، اس کو حکم تھا کہ پہلا لقمہ بیٹی کے منہ میں دینا، بہن کے منہ میں دینا، اور وہ خاوند جس کو حکم دیا گیا تھا کہ تو باہر سے تھک کے آیا ہے، چور ہو کے آیا ہے، اگر گھر میں تیری بیوی پھر بھی کوئی رویہ غلط کرے تو مدینے کے حبیب نے کتنا نرمی دی بیویوں کے حق میں۔ فرمایا یہ عورت ٹیڑھی لکڑی ہے، اسے اللہ نے عقل ہی تھوڑی دی ہوتی ہے، اگر کبھی بگڑ جائے تو نرمی کا مظاہرہ کر، ٹیڑھی کے ساتھ ہی گزارا کر، اللہ تجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ میرے حبیب نے کس قدر عورتوں کو اہمیت دی، کتنی فضیلت دی، کتنے ان کے بارے میں نرمی رکھی۔ اور عورت کو کہا جاتا ہے تو باہر نکل، باہر آ دیکھ تیرے لیے کیا۔ کالج میں پڑھتا تھا، امتحانات کے دن تھے تو بس میں اسٹوڈنٹ گھس جاتے ہیں، ہم 8-10 لڑکے بس کے اندر گھس گئے تو لڑکیاں کہنے لگی ہمیں بھی بٹھاؤ۔ وہ جو کنڈکٹر تھا بس کا اس نے کہا کہ بیٹی بہن لڑکے آ گئے ہیں تو تم اس طرح کرو، تم نہ جاؤ، تم پچھلی بس میں آ جانا۔ لڑکیاں زور زور سے بولنے لگی، کہنے لگی ہمارے برابر کے حقوق ہیں، لڑکے بٹھائے ہیں تو ہمیں بھی بٹھاؤ، حقوق جو برابر کے ہمیں بھی بٹھاؤ۔ اب وہ مجبور ہو گیا، پیچھے ہٹ گیا، وہ 8-10 لڑکیاں بھی چڑھ آئیں، لڑکے سیٹوں میں بیٹھے ہوئے تو کہنے لگی اٹھو، شرم نہیں آتی، لیڈیز کو عزت دو، جگہ دو۔ تو ایک نوجوان بیچ میں سے بولا اور کہنے لگا تمہارے برابر کے حقوق ہیں، ہم کھڑے ہو کے جا سکتی ہیں، تم نہیں جا سکتی، برابر کے حقوق ہیں تو جبر بھی برابر کا برداشت کرو۔ چپ کر گئیں، کہنے لگے آج کے بعد یہ نہ کہنا برابر کے حقوق ہیں، آج کے بعد یہ کہنا کہ عورتوں کی عزت کے حقوق ہیں۔ برابر کے حقوق مانگنے میں اس کی کمزوری ہے، عزت کے حقوق۔ بینک میں بیویاں بل جمع کرانے آتی ہیں تو انہیں عزت کا حق ملتا ہے، عزت کا۔ وہ کلرک صاحب جو پتہ نہیں کس طرح کسی سے بولتے ہیں وہ بھی بیویوں کا بل پہلے جمع کرتے ہیں،
بس کے اندر بھی بی بی کو عزت ملتی ہے. ایک سمجھدار آدمی، بزرگ آدمی، پڑھا لکھا آدمی بیٹھا ہے بس پہ تو بی بی چڑھ گیا تو عزت کا حق ہے. اٹھ گیا کہنے لگا اپا جی بہن جی آپ جہاں آ جائیں. بی بی عزت کا حق مانگے گی تو بچے گی، برابر کا حق مانگے گی تو ٹھیک ہے لائن میں لگ جائے، جہاں سارے کھڑے ہیں وہ بھی کھڑی رہے. اگر بس میں مرد کھڑا ہے تو عورت بھی کھڑی رہے. برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کو نقصان ہے، برابر کے حقوق مانگنے میں عورت کے لیے تکلیف ہے، عورت کے لیے نقصان ہے. ہاں اگر عزت کا حق مانگے گی تو پھر اس کو اللہ وقار عطا فرمائے گا، پھر اللہ اس کو بلندی عطا فرمائے گا. میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کو جو حق دیا وہ عزت والا حق دیا ہے. عورت کو جو حضور نے حقوق دیے وہ وقار والے. ایک بات مجھے بتلائیے، ایک بی بی ایم ایس سی اس نے پاس کر لیا، ایم کام کر لیا، ایم اے کے بعد ایم بی اے کر لیا، بڑی تعلیم حاصل کی، وہ ایئر ہوسٹ بن گئی. یوں سمجھ لیں 1 لاکھ روپیہ ماہانہ اس کی تنخواہ ہے. وہ گھر سے نکلتی ہے، وہ کہتی ہے میں جہاز کے اندر ایئر ہوسٹ ہوں. وہ کہتی ہے میں تو اتنے پیسے کماتی ہوں، مجھے خامن کی کیا عادت ہے. اب 2 عورتیں ہو گئی. ایک بی بی گھر میں رہتی ہے، اس کا خامن تھکا رہا ہے، اس کا بیٹا سکول سے آیا ہے، خامن کام سے آیا، چھوٹا بیٹا انتظار کر رہا تھا کہ سارے آئیں گے تو کھانا کھائیں گے. اب وہ خامن آیا تو اس نے آتے کا منہ ہاتھ دھو لے میں کھانا چنتی ہوں. دسترخوان بچھایا، اس نے کھانا رکھا ہے، اس کا بیٹا بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا بھائی بھی کھانا کھا رہا ہے، اس کا شوہر بھی کھانا کھا رہا ہے، وہ ان کو کھانا کھلا رہی ہے. اب کسی موقع پر اس کا بیٹا بولتا ہے، کہتا اماں فلاں چیز بھی چاہیے. اماں ڈانٹ دیتی، کہتی چپ کر مل جائے گی. خامن کہتا ہے فلاں چیز کیوں نہیں پکی؟ تو کہتی ہے جناب کیا بتاؤں آپ کو، گیس ہی نہیں ہے صبح کی. کبھی وہ کہتی ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کو یہ تو فکر ہی نہیں ہوتی کہ فلاں مسالہ کوئی نہیں تھا. خامن اس کی بات سن رہا ہے. ادھر وہ ایئر ہوسٹ ہے، وہ بھی کھانا بانٹ رہی ہے. وہ اپنی مرضی کا لباس نہیں پہن سکتی. اس کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے معاذ اللہ چست لباس پہننا ہے، میک اپ تو نے کر کے رکھنا ہے، اور کوئی بدتمیز ترین لڑکا تیرے ساتھ بدتمیزی بھی کرے تو تو نے جواب میں بولنا نہیں، جی جی کرنا ہے، اس لیے کہ ہماری ایئر لائن کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اب لڑکے اس کو بلا رہے ہیں، پھپتیاں کس رہے ہیں. وہ کہتی ہے میں بڑی سیانی ہوں، لاکھ روپیہ کماتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے. ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا، وہ بی بی جو گھر میں کھانا تقسیم کرتی ہے اس کی عزت زیادہ ہے یا جو جہاز کے اندر کھانا تقسیم کر رہی ہے اس کی عزت زیادہ ہے؟